وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وهو بالاهتداء حقيق ونور به الاقتداء يليق، وعلى آله وصحبه الذين سعيدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعيدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال الله عز وجل في كلامه العظيم والفرقان المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال في آية أخرى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. وأجمل منك لم ترى قط عيني وأكمل منك لم تلد، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت تماما. محمد جانے جانا ہے پیمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤخر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. سبحان اللہ. حضرات گرامی، حضرت بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، اسی لیے مجھے خود شرم آ رہی تھی کہ یہ میری تعریف میں مبالغہ آرائی ہے. ایسا نہیں حضرت. میں اپنے معروضات کو پیش کرنے سے قبل ایک مرتبہ سیدی سرکار ہادی انس و جاں آقائے کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں، ان کی اصحاب کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھ لیجئے. پڑھیے بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، جیسا کہ میرا معمول ہے کہ میں اپنے عنوان پہ آنے سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا ہوں. حضرات گرامی، ایسا نہیں ہے کہ حضور سے پہلے لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ کو جانتے تھے. لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ کا نام اللہ ہے. اب لوگوں کے دلوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیسی نئی بات ہے. حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے تشریف لائے، آخری پیغمبر بن کے تشریف لائے، آخری اللہ کا رسول بن کے تشریف لائے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے آخری نبی بن کے تشریف لائے. لیکن ان سے پہلے کم و بیش 1,24,000 یا اس سے زائد انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام پہنچایا. اللہ نے کبھی توریت کی شکل میں کتاب بھیجی، کبھی انجیل کی شکل میں کتاب بھیجی، کبھی زبور کی شکل میں کتاب بھیجی. حضرات گرامی، لوگوں نے اللہ کے پیغام کو سنا اور عمل کیا. جیسے ہی وہ نبی دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہری دنیا سے اللہ کی طرف چلے گئے، تو لوگوں نے پھر سے دین میں مبالغہ آرائی کی، اور دین میں اس قدر مبالغہ آرائی انہوں نے کی کہ الگ الگ اور نئی نئی باتوں کو گھڑنا شروع کر دیا. نئی نئی باتیں دین میں پیدا ہونے لگی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب وہ آئے، انہوں نے انجیل کا علم لوگوں کو دیا. انجیل بھی آسمانی کتاب تھی. انجیل کا علم لوگوں کو پہنچایا، لوگ مسلمان ہوئے. ان کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے. ان کے حواری تھے تو انہوں نے ان کی انجیل پر عمل کیا. اس کے بعد زمانہ جیسے ہی گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے واپس تشریف لے گئے، یعنی آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو لوگوں نے دین میں مبالغہ آرائی شروع کی. لوگ دین میں نئی نئی باتوں کو گھڑنے لگے، نئی نئی باتوں کا ایجاد کرنے لگے. تو لوگ دین میں الگ الگ طرح کی باتیں پیدا ہو گئی. قرآن میں اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ.
اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے دین میں اس قدر نیاپن پیدا کر لیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں گھڑنا شروع کر دی، اور ان کو اللہ کی طرف ان کی بلدیت کو، ان کے بچپنے کو، ان کی بلدیت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگے۔ نعوذ باللہ۔ حضرات گرامی، اللہ کا نام جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کو جانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح انہوں نے دین میں نئی باتوں کو پیدا کر لیا تھا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا۔ حضور پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے حضرت عبد المطلب نے ان کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے اللہ کو جانتے تھے، لیکن الگ الگ طرح کی باتیں انہوں نے گڑھ لی تھی۔ حضرات گرامی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوا تو حضور نے دین سکھانا شروع کیا، قرآن کو سنانا شروع کیا، تو لوگوں نے یہ کہا قرآن میں ذکر موجود ہے، لوگوں نے یہ کہا تفسیر آپ اٹھا کے پڑھ لیں، لوگوں نے یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا ہے، ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا ہے، ہمیں عزیز علیہ السلام نے سکھایا ہے، ہمیں شیس علیہ السلام نے سکھایا ہے، ہمیں سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے، ہمیں داؤد علیہ السلام نے سکھایا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے محبوب، جو بھی آپ سے یہ کہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم اللہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ان سے یہ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگوں، اے میرے محبوب، آپ لوگوں کو اعلان کر دو کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں، اگر تم سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری غلامی کر لو، جب تم میرے غلام بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تم اللہ تو کرتے ہو، لیکن جب تک میرے محمد عربی کے غلام نہیں بن جاتے اللہ تعالیٰ تب تک تم سے محبت نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلے، تم خدا ہی کو مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ خشک سجدے کیے خوب ماتا گزا، اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتا گھسانے سے کیا فائدہ؟ دل میں عشق نبی کا ہونا ضروری ہے، حضور کو ماننا ضروری ہے۔ جب تک حضور کے نہیں ہوں گے تب تک خدا کے نہیں ہو سکتے۔ خدا نے تو یہ قرآن میں فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حقیقت میں جو غلام مصطفیٰ ہے وہ اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، حافظ غوث صاحب ایک نعت پڑھ رہے تھے، بہت ہی پیارا شعر تھا، میں نے سوچا کہ اس کو بھی سمجھا دوں۔ وہ پڑھ رہے تھے کہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کا رکھتا رسول کا۔ ایک بچہ بھی اس سے پہلے پڑھ رہا تھا، تو یہیں پر حضرات گرامی، یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ آپ اٹھائیں تفسیر نصفی، امام ابو البرکات محمود نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ، حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر نصفی۔ تفسیر نصفی میں وہ فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 10 اور 11، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور جنگ میں گئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھی، جنگ سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پالنے میں بیٹھ کر جاتے تھے، دو لوگ پالنا اٹھاتے، حضرت عائشہ اس میں بیٹھتی تھی۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دبلی پتلی تھی، نازک تھی، بہت وزن نہیں تھی۔ جب جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاجت پیش آئی، وہ جنگل میں گئی تھی، تو ان کے جو پالنا اٹھانے والے تھے انہوں نے پالنا اٹھایا، حضور نے اعلان کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، پالنا اٹھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دبلی پتلی تھی، انہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے، انہوں نے خالی پالنا اٹھایا اور چل دیے۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب قافلہ رکتا تھا اور پھر چلتا تھا تو پیچھے
ایک آدمی کو رکھ دیتے کہ جب قافلہ واپس چلا جائے تو جو بھی چیزیں قافلے والوں کی چھوٹی ہیں وہ لے کر آئیں اس کو. تو حضور نے صحابی کو رکھا تھا, پالنا لے کر قافلہ چل پڑا, پالنا لے کر وہ چلے گئے. وہاں پر قافلے کے پیچھے ایک صحابی کو چھوڑا تھا. وہ صحابی نے دیکھا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں اور حضرت عائشہ جنگل سے واپس آ رہی ہیں, تو حضرت عائشہ کو اس صحابی نے اپنے ساتھ لیا اور مدینے کی طرف نکل پڑے. جیسے ہی وہ مدینے کے قریب آنے لگے تو وہاں پر منافق تھے. ابی بن کعب بہت بڑا منافق تھا. اس نے ہنگامہ مچا دیا, ہلامہ مچا دیا کہ حضور کی پاک بیوی اس نے ایک وہ نامحرم مرد کے ساتھ آ رہی ہے, نہ جانے اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. نعوذ باللہ, یہ افواہ پھیل گئی. منافقوں نے اس افواہ کو ہوا دی اور یہ پوری افواہ مدینے میں پھیل گئی اور طرح طرح کی باتیں حضرت عائشہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پر منسوب کر دی جا رہی تھی. حضرات گرامی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے, اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے. حضرات گرامی, حضرت عائشہ کو اتنی پریشانی ہوئی کہ وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی. حضرات گرامی, بعض صحابہ بھی اس بات کو مان گئے. حضرات گرامی, اسی کی تفسیر اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی, اے میرے محبوب, آپ کے اہل بیت جو ہیں, آپ کے گھر والے جو ہیں,